إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزأ كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور نبوت کا منصب عطا فرمایا، اس وقت کلام کرتے ہوئے فرمایا، جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا اے موسیٰ، میں اس وقت بھی تیری دیکھ بھال اور حفاظت کرتا تھا اور تجھے میری عنایت حاصل تھی. پھر میں نے تجھے مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، اس میں میری مشیت، قدرت اور تدبیر ہی کار فرما تھی. تو سالوں وہاں رہائش پذیر رہا، پھر تو تقدیر کے مطابق آیا، یہ بھی میرا ہی فیصلہ تھا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تاکہ تجھے اپنا کلام عطا فرما کر رسول بناؤں. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں لے جا. جب تم دونوں فرعون کے پاس پہنچ جاؤ تو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. ذکر کی برکت سے تمہیں فرعون سے بات کرنے میں، نصیحت کرنے میں اور دلائل پیش کرنے میں مدد حاصل ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم اور مخلوق پر اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو فرعون کا کفر، عناد اور تکبر معلوم تھا. اس دور کا بدترین انسان تھا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف زمانے کے افضل ترین انسانوں کو بھیج رہا تھا، پھر بھی انہیں یہی حکم دیا کہ اسے اچھے طریقے سے اور نرمی سے تبلیغ کرنا اور اس سے اس طرح پیش آنا جس طرح اس شخص سے بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں نصیحت قبول کرنے کی اور خدا خوفی کی امید ہو. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون سرکش، جبار اور مردود شیطان تھا. ملک مصر کے طول و عرض میں اس کی حکومت تھی اور وہ بڑے لشکروں پر حکم چلانے والا اور جاہ و جلال کا مالک تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا رہوں گا. فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دو مقاصد کے ساتھ بھیجا گیا. ایک یہ کہ وہ وحدہ لا شریک رب کے اوپر ایمان لے آئے اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کرتے. حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس پہنچے تو اسے جا کر بتایا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. فرعون پر فخر و تکبر کے جذبات غالب آ گئے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو وہ نہیں ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصے تک تجھ سے حسن سلوک کیا اور انعامات کی بارش کی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون کے پاس سے آپ فرار ہوئے تھے اسی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اس کے برعکس اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ جس فرعون کے دور میں مصر سے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے وہ آپ کے مدین میں مقیم ہونے کے درمیان میں مر گیا تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جس کے پاس گئے وہ کوئی اور فرعون تھا. پھر فرعون کہتا ہے، تو نہ شکروں میں سے تھا، تو نے ایک قبطی کو قتل کیا اور ہمارے پاس سے بھاگ گیا، تو ہمارے احسانات کا منکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی. پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا. پھر مجھے میرے رب نے حکم یعنی علم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا. پھر فرعون نے آپ پر پرورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ اس کا کیا؟ یعنی تو نے مجھ ایک فرد پر جو احسان کیا، کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا تھا؟ اب فرعون کے پاس ان دلائل کا کوئی جواب نہ تھا. اب فرعون بحث و مباحثے پہ اتر آیا. وہ چاہتا تھا کہ دلائل کے میدان میں آپ کو شکست دے. کہتے یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے درمیان چیزیں ہیں ان سب کا مالک ہے. اب فرعون اپنے آپ کو مصر کا خدا کہتا، لیکن ظاہر ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں ان کا رب تو نہیں تھا. پھر اس نے اپنے چیلوں چانٹوں کو بیچ میں شامل کیا. درباری ساری باتیں سن رہے تھے.
اور قائل بھی ہو رہے تھے، لیکن فرعون سے ڈرتے تھے اور منصب کے لالچ میں وہ فرعون کی طرف متوجہ تھے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار بھی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام دراصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ فرعون نے نہ تو اپنے آپ کو پیدا کیا، نہ کسی کے باپ دادا کو پیدا کیا، بلکہ ان سب کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فرعون یہاں پر بھی لاجواب ہوا، لیکن سرکشی اور اناد پر اڑا رہا، کہنے لگا یہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق اور مغرب اور ان کی درمیان تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے آسمان اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا تو اب اس نے اپنی بادشاہت کا روب ڈالنا چاہا۔ فرعون کہنے لگا، سن لو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی چیز لے کر آؤں، یعنی کوئی معجزہ؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو پیش کر۔ آپ نے اس وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید اور چمکیلا نظر آیا۔ یہ دو معجزے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ظاہر کر کے لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیا اور آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ فرعون نے ان دلائل کو بھی رد کر دیا اور اس نے آپ کو جادوگر قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی تو فرعون نے چاہا کہ درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھڑکا دے، لہٰذا اس نے کہا کہ اچھا، جو ہمارے پہلے لوگ تھے جو اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہو رہا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی جس نے جو کیا ان کے تمام اعمال اللہ کے ریکارڈ میں درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان سے بدلہ لے، اور بے شک وہ بدلہ لینے کے اوپر قادر ہے۔ اب فرعون نے پھر دوبارہ سے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہنے لگا، یہ تو کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درباریوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے مشورے دیے کہ ایسا کرے، شہر میں اپنے ہرکارے دوڑائیں اور ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لیں۔ اب یہ بات جو صرف دربار تک محدود تھی وہ لوگوں میں جا پہنچی۔ ہرکارے شہر میں پہنچے اور ڈول پیٹ پیٹ کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ اور ان کے اور بادشاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو لوگوں میں ذکر کرنے لگے۔ ماہر جادوگروں کو بلایا گیا، لیکن کہا گیا، مشورہ دیا گیا کہ اس کے لیے عید کا دن مقرر کیا جائے۔ یہ کوئی زینت اور جشن کا دن تھا، یہ ان کے تہوار کا کوئی دن تھا جس میں وہ جمع ہوتے، میلہ لگاتے اور خوشی مناتے، اور یہ لوگ دن چڑھے یعنی ضحیٰ کے وقت جو ہے وہ وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ پورے شہر سے اور ملک کے مختلف حصوں سے بڑے بڑے جادوگر آئے اور انہوں نے بادشاہ کے ساتھ ایک بیٹھک کی۔ بادشاہ کو کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ تم لوگ کو منصب دیا جائے گا، میں تمہیں اپنے قریب کروں گا اور انعامات الگ دوں گا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں واضح نصیحت فرمائی، انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے گا۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ اس گفتگو کے بعد یہ لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے اور ان کی رائے مختلف ہو گئی، ان کا آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں، کسی نے کہا نہیں، وہ جادوگر ہے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، عین اس وقت مقابلے کا وقت آ پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے آمنے سامنے آ گئے۔ انہوں نے صف بندی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کی، لوگوں کی نظر بندی کر دی اور اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈال دیں۔ لوگوں کی نظر بندی ہو چکی تھی، ان کو ایسے نظر آیا کہ وہ سانپ ہیں جو میدان میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم اپنا عصا ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا ڈالا، تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ متعدد علماء کرام نے ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ سانپ بن گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے پاؤں بھی تھے اور بہت بڑی گردن اور خوفناک شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے۔ وہ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور بہت تیزی سے ایک ایک کر کے انہیں نگلنے لگا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔
رہے جادوگر تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز ان کے مکر و فن سے ماورا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو یا شعبدہ نہیں ہے، نہ وہم و خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے جو صرف اللہ کی طرف سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ ان کے دلوں کی سختی دور ہو گئی اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہیں رکھا۔ سب کے سامنے وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہیں جنت کے محلات نظر آئے جو ان کے لیے مزین کیے سجائے اور سوارے جا رہے تھے، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر تو مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قدر و منزلت میں بیش بہا اضافہ ہو گیا، تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ہی مان لے، تم نے میری عوام کے سامنے اتنے بڑے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ بہت گرجا برسا، بہت دھمکیاں دیں، کہنے لگا میں تم لوگوں کے ہاتھ مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور تمہیں میں سولی چڑھا دوں گا۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو گئے اور حق سے دور ہو گئے۔ اب جو قوم کے سردار تھے انہوں نے بادشاہ کو بہت غلط مشورے دیے۔ انہوں نے فرعون کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیں اور آپ کی لائی ہوئی سچی شریعت کا انکار کریں، لہٰذا اس نے سبتیوں کے اوپر پرانا قانون لاگو کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ ہم دوبارہ سے وہ قانون تمہارے اوپر لاگو کریں گے، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ ان میں جنگ کے قابل مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہو سکے۔ جب قوم کے اوپر یہ مصیبت دوبارہ نازل ہوئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے اوپر پہلے بھی مصیبتیں تھیں، تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر یہ مصیبتیں رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یعنی جب وہ تمہیں تکلیفیں دیں تو رب سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے اور آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی تم متقی بن جاؤ تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کا حق ادا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک مومن شخص نے، یعنی کہا جاتا ہے یہ شخص فرعون کا چچا زادہ اور اپنی قوم کے ڈر سے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا، اس نے کہا کہ فرعون کو نصیحت کرنا میرا فرض بنتا ہے، اگر میں نے یہ فرض ادا نہ کیا تو میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گا۔ اس نے بڑے دربار میں فرعون سے کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہیں اس چیز کے لیے دلیل بھی دے رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ تمہارے اوپر آ پڑے گا، اپنے آپ کو بچا لو۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو۔ اس نے انہیں وہ پیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا، کیونکہ جو سلطنت دین کے مقابل آ کھڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہے اور وہ بے عزت اور ذلیل بھی ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے اس کی باتوں پر بھی کوئی کان نہ دھرا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسولوں کو جھٹلاتا رہا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوقا وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي